میں وہ منا رہا ہوتا ہے, اور کئی بار اللہ تو معاف کر رہا ہوتا ہے, بندے معاف نہیں کر رہے ہوتے, بندے نہیں چھوڑ رہے ہوتے. وہ جن کی ہم نے لے لی ہوتی ہے, جس طرح وہ اس دن یہ بچے, ان میں سے کئی ڈاکٹرز ہیں جو آگے دعا کراتے ہیں یا آگے بتاتے ہیں یا بھلا کرتے ہیں کسی کا. تو اس دن وہ عورت واویلا کر رہی تھی, ٹانگ اس کی کٹی ہوئی تھی, کینسر تھا اس کو, ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب اور آگے پھیل گیا. وہ رو پٹ رہی تھی, تو اس نے اچانک یہاں پہ بھی شور ڈال دیا. میں نے 2-4 بار کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں, دعا کریں. اس کی کوشش یہی تھی کہ میں ادھر گھسوں. ان میں سے ایک تو پاگل ہیں, کاکی آج شکر ہے ادھر بیٹھی, وہ ادھر بیٹھتی سمجھے اتنے پتہ نہیں وہ ایک ہی لفظ ہے. میں نے اسے 2-4 بار کہا کہ آپ ادھر بیٹھی رہیں, ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے, مشکل ہے. وہ پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ شاید ڈاکٹر صاحب مجھے کھنڈ کھیر نہیں کھانے دے رہے. میں نے 2-4 بار منع بھی کیا, بیچ میں ڈسٹربنس ہو رہی تھی. وہ اچانک ایویں میں نے فی البدی کہہ دیا اس کو, پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے, کہ تمہاری ساس بھی اسی طرح تڑپتی رہی ہے, اب اس کی قبر میں سے ٹانگ نکال کے میں تمہاری ٹانگ کیسے لگاؤں. وہ ایک دم رونا چپ کر گئی. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ جوان عورت تھی, اس کی شادی بھی ہوئی ہے کہ نہیں, لڑکی تھی وہ, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن بعد میں جو اس کے ساتھ اس کو لے کے آنے والی تھیں وہ میرے پاس پہلے آتی ہیں. میں نے انہیں ایک دم کہا کہ اس نے اپنی ساتھ ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میری یہ بھابھی ہے, اور اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ غلطی کی ہوئی ہے. بعد میں جو مجھے کہانی پتہ چلی, پتہ نہیں اللہ معاف کرے, وہ ہم نے خود ہی بویا ہوتا ہے, اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. جب کہیں ہم نے رحم کرنا تھا وہاں ہم نے کیا نہیں ہوتا, کسی کی لے جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جب میں انہیں نوازتا ہوں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا ہے. اور جب یہ پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے پھنسا دیا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں نہیں پھنساتا. تو پھر اس کی ڈسکرپشن آگے دے رہا ہے, بلکہ یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, مسافر کی مدد نہیں کرتے, یار روز مرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ بھی نہیں دیتے. تو کوئی اشارے ہیں اس کے. سورہ یاسین 6 بار روز کی پڑھ لیں گے, یہ نہیں غور کریں گے اس میں میسج کیا ہے, کہہ کیا رہا ہے. 2 بھائیوں کا واقعہ ہے ایک جگہ پہ. سورہ کہف کیوں جمعے والے دن کہی گئی ہے سناؤ, اس میں پڑھو وہ کیا اشارے دے رہا ہے. جہاں آپ جمع ہو, جمعہ ہے, آپ لوگ اکٹھے ہوں, زیادہ لوگ سارے مسلمان اکٹھے ہوں جو ایمان رکھنے والے ہیں, اور وہ پڑھیں اس کو اردو کا ترجمہ پڑھیں, اس کے مطلب کو پڑھیں نا, پہلے اس کو سمجھیں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے, ایک اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے, 1-2 اور بھی واقعے ہیں. ان سے کہنا کیا چاہ رہا ہے اللہ, بتانا کیا چاہ رہا ہے. کہیں آج کل بھی یہ سب کچھ ہو تو نہیں رہا, تو کہیں آپ دیکھ لیں آپ ان میں سے کون سے والے ہیں, ہم کیوں پھنس جاتے ہیں. تو بہرحال زیادہ تر تو ہم میں تو اپنی جانتا ہوں, میرے جیسے گناہ گار تو اپنی غلطیوں سے پھنسے ہوتے ہیں. کسی مسکین کی, غریب کی, کسی مظلوم کی لی ہوتی ہے, اب وہ بندہ ہی نہیں چھوڑ رہا تو اللہ کیسے چھوڑ دے. دوسرے جو نیک لوگ ہیں آپ میں سے زیادہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں, جو نیک اور حاجی قسم کے لوگ ہیں یا اللہ کے عبادت گزار نیک لوگ ہوتے ہیں, جیسے ولی بھی بیمار ہوئے ہیں, پیغمبر بھی بیمار ہو جاتے ہیں, یا بیمار یا ان پہ مشکلیں آئیں, وہ آزمائش ہوتی ہے. ایک مقافات عمل ہوتی ہے, ایک آزمائش ہوتی ہے. ہم زیادہ تر میرے جیسے تو اپنی مقافات عمل میں پھنسے ہوتے ہیں, جو نیک ہیں وہ آزمائش میں ہوتے ہیں. عشق میں دعویٰ حرام ہے, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, اللہ آئی لو یو. جب پی ایچ ڈی کی ڈگری مانگتے ہیں تو ٹیسٹ بھی پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے, تو وہ ٹیسٹ بھی اس لیول کے ہوتے ہیں. نبیوں کے ٹیسٹ دیکھ لیں کس لیول کے ہیں, اسی طرح ولیوں کے ٹیسٹ ہیں. تو اللہ کا ولی بننا آسان ہے, اس کے ٹیسٹ دینا بڑی مشکل ہے. وہ ٹیسٹ تو پھر آنے ہوتے ہیں. وہ اپنی ہی دعا میں بندہ پھنسا ہوتا ہے, اپنی دعا کا جواب ہوتا ہے. جیسے بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں, ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مریم کی ماں نے مانگی دعا, مریم کی ماں نے مانگی دعا. جب مریم پیدا ہوئی تو لگی چیخنے, نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں نے بیٹی کے لیے نہیں کہا تھا, میں نے بیٹے کو نہیں کہا. نہیں آپ نے کہا تھا جو ہمارے پیٹ میں بچہ ہے وہ آپ کے نام پہ. اب ہم نے اس کو کس طرح کا بنا دیا, یہ ہماری مرضی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ لڑکی سے کام لے رہا ہے, لڑکے سے لے رہا ہے, تو یہ اشارہ ہے اس کا. تو اگر تو آزمائش ہے بیٹا, نشانی یہ ہوتی ہے اگر آزمائش ہو تو صبر پاس ہوتا ہے اور اللہ یاد ہوتا ہے. اور اگر کوئی غلطی کی ہوئی ہو, خود ہی ہم پھنسے ہوئے ہوں, کسی کی لے لی ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور ہم ابھی بھی پھنے خاں بنے ہوتے ہیں اور دوسروں کو ناپ تول رہے ہوتے ہیں, الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اس کے ساتھ چکر ہے, اس کا اس کے ساتھ چکر ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے, اس کی تو نمازیں ہی کم ہے, اس کی تسبیحیں کم ہے, اس کی داڑھی چھوٹی ہے. تو وہاں سے پھنسے ہوتے ہیں. جس اللہ کے بندے کو ٹھڈا مارا ہوتا ہے, جب تک وہ معاف نہ کرے جان نہیں چھوٹتی.
وہ وہیں سے دعا لینی ہوتی ہے. اور اگر وہ سفر کر گیا ہو تو کوئی اور ڈیوٹی والا بیٹھا ہو تو اگر وہ وقت کا سید چھٹی لے دے تو لے دے, نہیں ملتی. یا مدینہ منورہ سے سرکار دو عالم لے دیں تو لے دیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا ایمان ہی یہ ہو کہ نہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں, وہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر ٹھیک ہے کوئی حاضر ڈیوٹی کو بندہ ڈھونڈے. اولو الامر, اولو الامر, اب قرآن کہتا ہے اولو الامر کی اطاعت اختیار والے کی. کوئی اختیار والا چھڑا دے آپ کو تو پتہ نہیں. اب اختیار والا آج کل تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ وہ ہیں, مجھے نام نہیں آتا ان کا, اور اوپر عمران خان صاحب ہیں, تو ان سے کہہ کے چھٹی لے لیں. اگر تو ظاہریت کی اولو الامر وہ ہیں, پہلے زرداری صاحب تھے, پھر نواز شریف صاحب تھے, اور روحانیت کے کوئی ہیں تو کوئی ڈیوٹی کا ہوگا داتا صاحب, اس کو وہ چھٹی لے دیں. لیکن وہ ہوتا ہے ایک وقت میں ایک ہے, ہر ایک کا اپنا اولو الامر ہے. یہ نہیں ہے کہ اتھوں امب لے لو تو ادھروں کنو لے لو, اس دکان تو اتھوں سبزی لے لو. ایک وقت میں ایک کے پیچھے نیتی جاتی ہے, ایک وقت میں قسم ایک ہوتا ہے. آپ نے کہا نا قسم کے بغیر جو ہے وہ بیعت نہیں ہوتی. قسم ایک ہی ہوتا ہے ایک وقت میں, رنیں کئی ہو سکتی ہیں, قسم ایک ہوتا ہے. تو نماز بھی ایک کے پیچھے نیتی جاتی ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اسے ٹھڈا نہیں مارنا ہوتا. عشق میں پھر شکوہ حرام ہے, معشوق بے عیب ہے. اور اگر عشق میں شکوہ آ جائے, خدا خدا نہیں رہتا. خدا کے ساتھ شکوہ آ گیا تو پھر وہ تو اس میں عیب آ گیا ہے. اگر اس میں عیب آ گیا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں پھر ویسا ہی رہتا ہوں جیسا تم مجھے سمجھتے ہو. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پہ آ کے ثابت کرنے کی. وہ جن تھوڑا کہ ہاں ہاں آدم بو دیکھو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اس نے جو کرنا تھا اس نے کر دیا ہے. ایک ناپاک قطرے کو اس نے کیا شان دی ہوئی ہے. اگر تمہیں یہ دیکھ کے نہیں سمجھ آ رہا تو تمہیں باقی کیا دیکھ کے سمجھائے گا؟ اپنے آپ کو پڑھ لو نا, اپنے آپ کو پہچانو. پہلے اپنے آپ کو پہچانو, اللہ کو کیا پہچانو گے آپ؟ تو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں. اپنے آپ سے بھی پیار نہیں ہے, اپنے آپ سے بھی پیار نہیں ہوتا. تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایو یا قیوم کی, اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو قائم ہو, تو زندہ ہو جا. تو وہ پہلے سے زندہ ہے, وہ پہلے سے قائم ہے. تو کہیں قائم تو آپ نے ہونا تھا. جہاں آپ نے قائم ہونا تھا وہاں آپ قائم نہیں ہوئے, تو اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ہو گیا قول اور فعل کا تضاد. قول اور فعل کا تضاد منافق کا ہوتا ہے, مومن کا نہیں ہوتا. منافق کے نصیبے میں ہدایت نہیں ہے, یہ بچنا پڑے گا. نفاق نہ ہو, اس کے ساتھ پورا اتفاق ہوتا ہے. جس کو مانا جاتا ہے, جس کو ماننا کہتے ہیں, ہم نہیں مانتے, ہم کسی کو نہیں مانتے, پتہ نہیں کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے. جس کو بھی ماننے, اللہ کو ہی مان لیں, اس سے پورا اتفاق ہوتا ہے. اتفاق کا اپوزٹ کیا ہے؟ نفاق. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ جیسے رکھے ویسے رہیں, چیخے نہ ماریں. پھر وہ جیسے رکھے ویسے رہیں, اور وہ جیسے کرے ویسے کریں. وہ گرمیوں میں برف برسا دے تو بھئی اللہ بھلا کرے تیرا, 100 بسم اللہ. کھڑی فصل اجاڑ دے تو 100 بسم اللہ. تیار کیتا پتر لے جائے تو 100 بسم اللہ. یہ ہے نا اتنے راضی برضا. یہ ہر کوئی تو نہیں یہاں کھڑا ہو سکتا یہ دیکھنے کہنے میں, اور ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی نہیں ہوتا. یہ ہر ایک کا پیپر ہی اپنا ہے, ہر ایک کا ٹیسٹ ہی اور ہے, وہ پکڑتا ہی کہیں اور سے ہے. پھر میرے پاس آ جاتے ہیں, میں نے بیعت تو کی بھی ہے فلانے پیر صاحب کی, مجھے کئی بار بتاتے نہیں ہیں. میں نبض پکڑتا ہوں, کئی بار مجھے خیال گزرتا ہے تو میں کہہ بیٹھتا ہوں کہ یار آپ بیعت ہیں گئی. ہاں جی میرے وہ حاجی صاحب ہیں, فلانے صاحب ہیں. میں کہا ادھر واپس جاؤ. نہیں وہ تو ناراض ہیں میرے سے فلانی بات, بس یہ کام آپ نہیں کرنا ہے. مجھے خواب آئی تھی, مجھے خواب میں داتا صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب اللہ معافی توبہ توبہ, داتا صاحب میرے بھی تھے آگے کہن, مجھے تو کہہ نہیں رہے, تو میرے پاس تو نہیں آتا کوئی خواب میں. لیکن یہ ہو بھی نہیں سکتا. فار ایگزامپل میں وی سی بھی لگا ہوا ہوں نا, آپ کی کیمسٹری میں کمپارٹ ہے, تو کیمسٹری کے پروفیسر سے دوبارہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. آپ کی فزکس والے سے بہت دوستی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزکس والا آپ کی کیمسٹری پاس کر دے. نہیں, جانا کیمسٹری والے کے پاس پڑے گا. اچھا نہیں, آپ تو وی سی ہیں, آپ پاس کر دیں. وی سی پاس کر دے تو وہ کیمسٹری والا کہے گا ٹھیک ہے مینو کل ہی بٹھایا, یہ کیمسٹری بھی تو پڑھا لا. نو, دیر از اے سسٹم. تو اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا. یہ میرا نہیں ہے, یہ پیچھے سے سسٹم ہے. بہرحال دعا تو سب سے پہلے آپ کی اپنی دعا ہوتی ہے, دوسرے نمبر پہ ماں کی دعا ہوتی ہے, تیسرے نمبر پہ کسی اللہ کے دیوانے مستانے کی لے لیں آپ. دعا نکلوائی جاتی ہے, دعا کسی کی نکل جائے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, جس کی آہ آپ کو لگی ہے اسی کی دعا لگ جائے آپ کو. اس کے آگے ایسی ادا اپنائیں, اس طریقے سے تلافی کریں کہ اس کی دعا نکل جائے. دعا نکل جائے وہ دعا ہے. چیخ نکل جاتی ہے نا, دروازے میں آتا تھا تو ساتھ ہی نکل جاتی ہے چیخ. ماں باتھ روم میں بیٹھی کہہ دیتی ہے اللہ بھلا کرے, اوتھے ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں ہے, بسم اللہ کرنا شروع کر دیں ہے. اس لیے نہیں ویکھدی پاک ہے پلیت ہے کی ہے, وہ بچے دی چیخ آئی ہے.
دوسرے نمبر پہ ماں ہے, تیسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا دیوانہ پاگل مستانہ, اس کی اگر کہیں دروازے میں کبھی انگلی آئی تھی, وہ آپ کی انگلی آتے دیکھ کے اس کی بھی چیخ نکل جائے, اللہ بھلا کرے, وہ اس کی بھی چیخ نکل سکتی ہے, وہ تیسرے نمبر پہ ہے. جیدی آئی ہے وہ درد تے انہوں ہوئی ہے, تو درد آشنا کوئی ہے تو اس کی نکل جائے گی.